مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کا موقع ہے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کے جو ہے نعمتوں کو سمیٹیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نعیم احمد. آج وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم سب سے پہلے ان سے بات کریں. السلام علیکم نعیم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. نام تو آپ نے میرا بتا ہی دیا. میرا نام ہے سید نعیم احمد اور مجھے تقریباً 30 ایئرس کا مینجمنٹ کنسلٹنسی اور کارپوریٹ ٹریننگ کا ایکسپیرینس ہے. اور سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. اور حالانکہ مطلب میرا بہت زیادہ دینی معلومات نہیں ہے، لیکن ہاں جو میں بات کروں گا وہ فرام دا مینجمنٹ پرسپیکٹو سے میں بات کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آج آپ مجھے بتائیں کہ آج کس موضوع پہ بات کرنا ہے، تو پھر ہم اسی کے اوپر بات کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ فرام دا مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو. ویسے تو آپ کا کام ایک نام ہے، ایک آپ کی فیلڈ میں آپ کا ایک نام ہے، آپ نے کافی عرصے دیا ہے اس کو. لیکن آج جو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، آج ہم رمضان کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کریں گے. ایک حدیث ہے عمل کا جو دارمدار نیت پہ، کس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے. ایکشنز آر جسٹ بائی دا انٹینشنز. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو آپ کا انٹینشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے. اور بلکہ میں کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے تو ایک شعر بھی لکھ رکھا ہے ٹرک کے پیچھے، رکشے کے پیچھے، نیت صاف منزل آسان. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نیت بالکل صحیح ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ کس قسم کی نیت ہو. ٹھیک ہے، ہر کام آپ کریں اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کا انٹینشن، یعنی کہ آپ کی نیت. اور دیکھیں نیت وہ ہے کہ ہر کام جو ہم کریں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کی نیت بالکل صاف ہو جائے گی. رائٹ، ہم لوگ اصل میں جو ہمارا انٹینشن ہوتا ہے، ہمارا ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بدقسمتی سے وہ زیادہ تر بیس کرتا ہے پیسے کے اوپر، رزلٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور ہم کیونکہ آج آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے اس سلسلے میں، تو جس طرح آپ نے بتایا اور کہ میں مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوں، تو میں جو بھی بات کروں گا فرام دا مینجمنٹ پرسپیکٹو سے میں بات کروں گا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن از اے وے آف لائف. تو وی کین یوز قرآن ان ایوری ڈپارٹمنٹ آف اوور لائف. تو چاہے ہم بزنس کریں، چاہے ہم مطلب آپس میں بات چیت کریں، یا کوئی بھی ہم کام کریں، تو قرآن پاک ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی فرماتا ہے. تو میں نے بھی کافی اس سلسلے میں غور و فکر کیا کہ مثال کے طور پر اگر ہم مینجمنٹ کی بات کریں، مینجمنٹ کی پالیسیز کی بات کریں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہم SOPs بنائیں یا مینول بنائیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ بیس کرتا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے. یعنی کہ انٹینشن ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا پالیسی نہ بنائیں جو کہ مطلب نیت پر ہمارا جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. مثال کے طور پر ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ نو ڈسکرمنیشن پالیسی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر آپ کے کوئی جاب اپرچونیٹیز نکلی ہے تو آپ کسی خاص لوگوں کو یا کسی خاص طبقے کو آپ ہائر کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے مطلب اس چیز کو لاگو کیا ہے. مطلب قرآن پاک تو مطلب مسلمانوں کے لیے تو خیر نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہوا تھا، لیکن وہ زیادہ اس کو عمل پیرا ہوتے ہیں جو کہ نان مسلم ہیں. تو یہ تو ایک مثال تھی، لیکن جو اصل جو چیز ہے وہ ہے مطلب نیت. اور اس میں مختلف قسم کی بات کریں گے. جب گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ پوچھتے رہیے گا، لیکن میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے بڑا اچھا سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارا ہر جو ایپیسوڈ ہوگا اس کا انٹینشن بھی بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو انٹینشن وہ ہونی چاہیے کہ جو کہ اللہ پاک ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے دو بات کی نا، ایک نیت کی، ٹھیک ہے، دوسری آپ نے کہا کہ نان مسلم جو ہوتے ہیں، نان مسلم آج کل نان مسلم جو ہے ہمارے قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی لائف گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ریسرچ کر رہے ہیں. یہ چیز واقعی ہے بالکل. اور باقی نیت کی جو باتیں، آج کل نیت تو کسی کی بھی صحیح نہیں ہے. اگر کوئی سبزی بیچ رہا ہے یا فروٹ بیچ رہا ہے تو وہ ویسے ہی وہ لوگ ہر چیز میں مطلب کہ وہ وزن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت آخرت میں جو ہے وزن کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، صحیح، لیکن آج کل وہی چیز کی جا رہی ہے. بالکل، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے وزن کے بارے میں اور نیت جو یہ لوگ کم تولتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو بات کری مطلب کم تولنے کی، اس کا تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے.
ٹھیک ہے, مطلب وزن میں کمی کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک ایسا لفظ میں ابھی آپ کو مطلب بتاتا ہوں جس کا مجھے انگلش میں کوئی ورڈ نہیں ملا, ٹھیک ہے, اور بلکہ میں اپنے دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے بھی یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ کو اس کا انگلش میں لفظ مل جائے تو مجھے بتائیے گا کہ جہاں پر بے ایمانی ہوتی ہے اور جس طرح بھی آپ نے بات کی وہاں پر برکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو لفظ برکت ہے یہ اس کا مجھے انگلش میں ٹرانسلیشن کوئی کر کے بتایا تو میں اس کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا. مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں ملا کہ واٹ از برکت. اور اگر نیت آپ کی صاف ہوگی, نیت آپ کی ہوگی ایز پر اللہ تعالیٰ کی وشز جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے تو سارے معاملات برکت کے معاملات ہوں گے. مثال کے طور پر ہمارا وقت میں برکت ہوگی اور وقت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب سب سے پہلے ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے کہ تم نے وقت کہاں گزارا, بچپن کہاں گزارا, جوانی کہاں گزاری, بڑھاپا کہاں گزارا. تو یہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر کریں گے تو ہر چیز میں برکت ہوگی. برکت ہوگی آپ کے وقت میں, برکت ہوگی آپ کے مال و دولت میں, ہر چیز میں برکت ہوگی. برکت ہوگی آپ کی ریلیشن شپ میں. لیکن بدقسمتی سے جو برکت ہے یہ انٹینجیبل ہے, ٹینجیبل نہیں ہے, اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے, رائٹ. تو لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے بابا سنا ہوگا کہ یار میرے مال و دولت میں برکت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نظر نہیں آتی ہے اور اسی لیے لوگوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے. لیکن یہ انتہا امپورٹنٹ ہے برکت کا معاملہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مطلب معاملات میں برکت کا معاملہ ہو تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں آپ کی نیت صاف ہو, ٹھیک ہے, انٹینشن آپ کے بالکل کلیئر ہو. اور انٹینشن کیا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہی بات ہے نا, نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو. بالکل, اگر نیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو منزل کیسے آسان ہوگی. بالکل. باقی میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتی ہوں سود کے حوالے سے. آج کل دیکھا ہے کہ ہر گھر میں سود ہے, بینک سود دے رہی ہے. لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے سے وہ بنا لیے ہیں آفیسز جہاں پر بینک لون اور اس طرح کے بینک کا بالکل ایک آفس بنا دیا ہے گھروں میں اور ہر کسی کو وہ سود دے رہے ہیں. تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ دیکھیے آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے سود کے حوالے سے جو کہ حرام ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کوئی الگ سے ایک پروگرام کریں سود کے اوپر نا. اور آج ہم خالی بات کریں انٹینشن کی, آج ہم خالی بات کریں نیت کی, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مطلب سود مطلب ہر جگہ ہمارے اس میں شامل ہو چکا ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں سود ہے. اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو مطلب اس میں بھی بینکس انوالوڈ ہے اور بینک آپ سے مطلب چارج کرتا ہے اور آپ سے انٹرسٹ بھی لیتا ہے. اگر آپ کہیں لون لینے جائیں گے تو آپ کو سود پے کرنا پڑے گا. اور دوسرا ایک آج کل عجب کہانی ہے یہ جو اسلامک بینک کھل گئے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا اسلامک بینکنگ کی, صرف نام اس میں اسلامک رکھ دیے لیکن کام تو سارے سود والے ہیں. لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ اس میں گفتگو کریں گے کافی تفصیل کے ساتھ. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز نہ ہو. تو اصل میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ منزل امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کی نیت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی, آپ کا ڈائریکشن صحیح ہوگا تو ون فائن ڈے یو ول ریچ ٹو دا ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کسی غلط جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر آپ نہیں پہنچنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. جی سر, آپ نے جو بات کی تھی سب سے پہلے وہ نیت کی بات کی تھی, ٹھیک ہے. اب آپ کا نیکسٹ کیا ہے, مطلب نیت پہ تو چلو بس ہو گیا کہ انسان جو بھی کرے وہ نیت پہ مطلب کہ قرآن پاک کے مطابق اپنی نیت رکھے نا, جیسے قرآن پاک میں لکھی گئی ہے. تو اب آپ نیکسٹ کیا سمجھائیں گے؟
دیکھیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کریں تو اس میں ہم مطلب پورا کمپلیٹ جسے ہم کہتے ہیں نا لوپ لوگوں کو بتائیں، یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں PDCA سائیکل، پلان، ڈو، چیک اور ایکٹ. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم نے آپ کو اسٹیپ بتا دیا کہ جو بھی آپ کام کریں اس میں نیت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ہے آپ کا ایکشن. ٹھیک ہے، جس طرح میں پہلے بھی کہا تھا یا شاید نہیں کی تھی یہ بات کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تو خالی صاف نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. نیت تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ کچھ ایکشن بھی تو لیں. جس طرح میں نے پہلے کہا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. ٹھیک ہے، اچھا جہاں تک ایکشن کی بات ہے، اب ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ سوچتے بہت ہیں. ٹھیک ہے، سوچتے بہت ہیں کہ جی ہماری نیت بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ون فائن مارننگ میں یہ کام اسٹارٹ کروں گا، ایکشن نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو اصل چیز ہے ایکشن. آپ نے اپنی نیت صاف کر لی کہ ہاں یار مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ میری نیت ہے، اس کے بعد امیڈیٹلی آپ نے ایکشنز لینا ہے، ادروائز تو آپ کا ڈریم ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک ایکشن نہیں لینا بلکہ آپ نے سیریز آف ایکشن لینا ہے. ٹھیک ہے نا، یا بھی سمجھ لیں کہ ڈیسیشن لینا ہے، ایک ڈیسیشن نہیں بلکہ آپ نے نمبر آف ڈیسیشن لینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جتنے بھی آپ کے ایپیسوڈ ہوں گے اس میں ہم بتائیں گے 30-35 ایکشن. ٹھیک ہے نا، تو ابھی تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جناب علی کہ ہماری نیت صاحب. دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ناظرین کو بتا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں ایکشن. ٹھیک ہے، کہ ایکشن لینا شروع کر دیں. رائٹ، تو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایکشن اگر لیں گے تو وہ کس طریقے سے اسٹارٹ لیں گے ایکشن؟ ہاں عمل تو ہو گیا، نیت تو کر لی، جی جی، اب اس کا جو ہے ایکشن کس طریقے سے لیں گے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. ہم نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہم اس کی ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے کہ ایکشن ہے تو کس قسم کے ایکشن ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے بڑے ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، آپ نے بڑے ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے ایکشنز لینے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل میں مطلب کام کر رہا ہوں کائزن کے اوپر. ٹھیک ہے، اور ہم جتنے بھی آگے ہماری جتنی بھی پروگرام ہوں گے وہ اسی کے اوپر بیس کریں گے کائزن کے اوپر نا. تو جس طرح بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ مطلب کس طرح سے ایکشن لیں، تو میرا آپ کا جواب یہ ہے کہ بڑے ایکشن نہیں، چھوٹے چھوٹے سے اسمال اسٹیپس آپ لیں. ٹھیک ہے، اچھا کائزن جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، کیونکہ اب بات نکلی ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو کائزن کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی اور ہمارے ناظرین کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیں کائزن از اے جاپنیز ٹرم اور اس کا مطلب ہے کنٹینیوس امپروومنٹ. کائی کا مطلب ہوتا ہے چینج اور زن کا مطلب ہوتا ہے امپروومنٹ، یعنی کہ چینج فار گڈ، اور اس کو ہم کنٹینیوس امپروومنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کائزن کی جب ہم بات کریں تو کائزن کے خاص ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک تو آپ کے ڈیسیشنز یا آپ کے ایکشنز اسمال ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ اسمال کیوں ہونے چاہیے یہ میں آپ کو آئندہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، کہ اسمال کیوں ہونے چاہیے. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بڑے بڑے ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ تو آپ لائف میں 4 یا 5 دفعہ لیتے ہیں خالی نا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جناب علی کہاں پر آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے ڈیسیشنز یا ایکشنز تو آپ لائف میں 3 یا 4 دفعہ لیتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو چھوٹے ایکشنز آپ لیتے ہیں. لیٹ می گیو یو دی ایگزامپل. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کتنے بجے اٹھتی ہیں، لیکن دیکھیں ہم مسلمانوں کو خاص طور پر اور بلکہ ہر ایک کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اکثر اور بیشتر لوگ جو ہے وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایک چھوٹا سا ڈیسیشن ہے کہ اچھا اگر میں صبح 11 بجے اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں تو میں اب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ 10 بجے اٹھوں.
اس کے بعد آپ 1 مہینے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد آپ یہ ڈیسیجن ہے کہ آپ 10 بجے نہیں بلکہ 9 بجے اٹھوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اسمال آپ نے ایکشن لیے، رائٹ؟ آپ نے ایک دم سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اچھا میں 11 بجے اٹھتی ہوں، کل سے میں 5 بجے اٹھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ شاید اپنے ول پاور کے اوپر 1 یا 2 دن تک 5 بجے اٹھ جائیں گے، لیکن پھر آپ دوبارہ سے اپنے ٹریک کے اوپر آ جائیں گے، سست پڑ جائیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب موٹیویشن. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ویری کلیئرلی، موٹیویشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے تو کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ڈسپلن از مور امپورٹنٹ. ڈسپلن ایکشن، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کائزن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی ان اے ویری ڈسپلن وے آپ ایکشن لیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ بڑے ایکشن نہ لیں، آپ چھوٹے ایکشن لیں. لیٹ می گیو یو دا ایگزامپل کہ اگر آپ روزانہ 1% امپروومنٹ لے کر آؤ گے، ٹھیک ہے، تو 100 ڈیز کے بعد 100% امپروومنٹ ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ 1% امپروو کرنا آپ کو زیادہ فیل بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اچھا فیل ہوگا کہ 1% تو خالی امپروو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اصل میں جو فیکٹر ہے وہ ایک ڈوپامین فیکٹر ہوتا ہے اور ایک ایمیڈیلا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا آبجیکٹیو اسمال ہوگا تو ایمیڈیلا ایکٹیو نہیں ہوگا اور آپ ڈائریکٹلی آپ ڈوپامین کی طرف چلے جاؤ گے، جس کو ہم ہیپی ہارمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو انجوائے کرو گے. جب ہم ہنستے ہیں تو وہ ہمارا دماغ اس کیمیکل ریلیز کرتا ہے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ خوش ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از کالڈ کہ وہ ڈوپامین اچیو کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہو تو یہ بھی تو آپ کو اچھا فیل دے گا نا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے اپنا آبجیکٹیو بہت بڑا سیٹ کر لیا، ایکشن بہت بڑا سیٹ کر لیا، تو آپ کا سارا جو فوکس ہے وہ رزلٹ کے اوپر ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ پروسیس کے اوپر امپروومنٹ لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے یقیناً طور پر کہ سر یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پروسیس کیا ہوتا ہے، بالکل میں آپ سے پوچھنے والی تھی یہ بات نا. جی بالکل. تو میرے خیال میں آپ کو یہ ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقفہ لے لیا جائے، تو اس کے بعد اگر آپ کو جواب دے دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لیتے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک سے واپس آ چکے ہیں، اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلیں گے. جی نعیم صاحب، آگے آپ کیا بتانے والے تھے پروسیس کے بارے میں؟ جو آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اب اسے ہم کنٹینیو کرنا چاہیں. دیکھیں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ پروسیس از مور امپورٹنٹ دین دا اینڈ رزلٹ، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ، تو اگر آپ کا پروسیس اسٹریم لائن ہوگا تو آبویسلی اینڈ رزلٹ بھی صحیح ہوگا. اور اگر آپ نے پوچھا کہ واٹ از پروسیس، ٹھیک ہے، تو اس کا جو بک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ a process is a set of activity to convert input into output. ٹھیک ہے، رائٹ؟ تو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، میں آپ کو اس کا سمجھا بھی دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ A process is a set of activity to convert input into output. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک پروسیس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک پروسیس کا ایک ان پٹ ہوتا ہے اور ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی چلاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو گاڑی بنتی ہے تو ایک دو سے تو گاڑی نہیں بن جاتی نا، گاڑی کو پتہ نہیں 40 45 یا 50 اسٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے تو گاڑی بنتی ہے نا، یعنی کہ 40-50 اسٹیپ، ٹھیک ہے؟ تو 40-50 جو ہے وہ سیٹ آف ایکٹیویٹی ہو گیا. تو ہر ایک ایکٹیویٹی میں کچھ ان پٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جو، کیونکہ میرا تعلق کیونکہ مینجمنٹ کنسلٹنسی سے ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین کہ مطلب اس کو آپ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پروسیس کی جو ہم نے بات کی ہے خالی مینوفیکچرنگ میں اپلائی نہیں ہوتا، یہ آپ کی زندگی میں بھی اپلائی ہوتا ہے پروسیس نا، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر if you want to improve your communication,
ठीक है। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। और इसी तरह आप, ठीक है, अगर आपको मजीद अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है कैमरे के सामने, ठीक है, तो आपको मतलब 15-20 जो भी स्टेप्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, और ग्रेजुअली आपने उसको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। तो बात हुई थी प्रोसेस की, जो मैंने आपको बताती है, प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटी टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। अब जाता हूं तो मैं आपको एक बात और बता दूं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि मतलब ये आप जो हम बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में खाली अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, प्रोसेस को ना। लेकिन आज हमने जो बात की इसको हम थोड़ा सा समअप भी कर लेते हैं, ठीक है, कि आज हमने 3 चीजों के ऊपर रोशनी डाली है। नंबर 1 नियत, वेरी गुड, आपको याद है माशाल्लाह से। पहला है नियत, ठीक है, कि योर इंटेंशन इज जज्ड बाय योर एक्शन, ठीक है, कि आपके इंटेंशन बिल्कुल सही हो, ठीक है ना, और इंटेंशन हो जो कि अल्लाह ताला के हिदायत के मुताबिक हो, कुरान पाक के हिदायत के मुताबिक हो, इंटेंशन, ठीक है। नंबर 2 मैंने आपसे क्या बात की थी, याद है आपको? प्रोसेस नहीं हमने नंबर 2 बात की थी एक्शन की, ठीक है। याद है मैंने आपसे कहा था एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो खाली मतलब प्लान ही करते रहते हैं, एक्शन नहीं करते, ठीक है। तो हमने इसमें ये कहा था कि एक्शन से मतलब ये है कि आप स्मॉल एक्शंस लें, जी बिल्कुल, स्मॉल छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लें ना, आगे बिल्कुल आगे ना बढ़े। जी तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर उसमें बात हुई प्रोसेस की, तो आपने मुझसे सवाल किया प्रोसेस, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। अब इसको हम अपने इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इस प्रोग्राम को हम मतलब कंटिन्यू करेंगे, तो हम इसी को हम फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे कि हम मतलब जितना भी हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है इसको हम मतलब छोटे छोटे से एक्शन प्लान के ऊपर कन्वर्ट करेंगे और हर प्रोग्राम उसके ऊपर कर देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो लेकिन इसमें यह है कि हम सतही गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इन डेप्थ जाएंगे हर चीज के ऊपर, ठीक है। तो जिस तरह भी हमने कहा था कि आप अपने एक्शंस को छोटा कर दें, जिस तरह हम एटम को छोटा करते तो एटम की खासियत चेंज थोड़ी होती है, ठीक है, एग्जैक्टली, वो तो एटम ही रहता है, ठीक है। तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव है, मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें नाज़रीन को एजुकेट करना है इन ए वेरी लाइटर मोड, ठीक है, कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी हो। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हमें इसके ऊपर अमली जामा भी पहनाना है। तो हमारा जो भी इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है हम उसको बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि हमें समझाने में आसानी हो और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको समझने में आसानी हो। और हम लोग जनरलाइज्ड गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम लोग स्पेसिफिक गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह आज आपने बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया जो कि था नियत के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर ना, और इसके ऊपर हमने माशाल्लाह से काफ़ी सहरासी गुफ्तगू भी की, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पता नहीं आपके ज़हन में क्या चीज़ आएगी तो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम इस मौजूद पर बात करेंगे। मैनिफेस्ट की बात की थी, हम एक दिन ये मैनिफेस्ट पे भी एक टॉपिक रखेंगे क्योंकि अब तुम्हारा प्रोग्राम रेगुलर चलेगा। बिल्कुल, आपने मैनिफेस्टेशन की बात की थी, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी और आपने बहुत सारी बात की थी ना। जी उस पे भी तो टॉपिक हाँ, लेकिन मैं आपको बात बताता चलो कि हम जो सीख रहे हैं ना दैट इज कॉल्ड द नॉन लीनियर लर्निंग, ठीक है, यानी कि ये सब इंडिविजुअल लर्निंग है, ठीक है। और ये तमाम आपने प्रोग्राम देखने हैं और एक प्रोग्राम का ताल्लुक दूसरे प्रोग्राम के साथ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको कब कौन सा टूल इस्तेमाल करें, ठीक है, वो यू नेवर नो, ठीक है। तो वो हर एक का कोई आपस में ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन हाँ एक हमारा जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो आज हमने पहले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को वो चीज़ बता दी कि हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह आपने बड़े टफ सवाल पूछे, लेकिन आई होप कि मैंने आपको
सही जवाब दिए और आपको समझ में आया होगा। नहीं, वैसे आपके इल्म के मुताबिक जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक तो मेरे सवालात टफ नहीं होने चाहिए आपके लिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और जो बात आपने की है कि अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे, बिल्कुल हम अलग अलग चीज़ें रखेंगे। जैसे आजकल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ रुझान हो गया है, और कुछ हम हॉरोस्कोप के भी एक टॉपिक रख लेंगे, कुछ टैरो कार्ड ट्रेडिंग जो आजकल चल रही है वो कुरान और अल्लाह ताला के मतलब कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक क्या है, जो लोग उस पर अमल करें। इस तरह के हम छोटे छोटे से टॉपिक रोज़ हम रखते रहेंगे ना। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब जो है ख़त्म हो गया। शुक्र है रहीम साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से अमल के बारे में हमें समझाया, अमल का दारोमदार पे बहुत अच्छी तरीके से हमें आपने समझाया। नेक्स्ट प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मेरे मेहमान सैयद नईम अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।